ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ میں سینکڑوں بار یہ جملہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے۔ اور مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے کہ آپ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات حضور کے نام کی مجالس میں شریک رہتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی۔ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہوتا۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہر شے فنا پذیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے، ہر شے نیچے جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میں نے ان کھلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موسم ہو ساری رات جھنڈیاں ٹانک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے۔ نخرے باز نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے۔ محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو صحاح نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں یہاں آج کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ موسم میں آج تغیر بھی ہے اور بوندا باندی کے امکان بھی ہیں، سردی کی ایک تازہ لہر بھی آئی ہے، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آئے؟ تو آپ اس کو کوئی جواب تو دیں گے نا، یہی جواب دیں گے نا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں آج تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے جو غلام کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات بیان کرنے کا ذہن لے کر کے آیا ہوں کہ آؤ آج اس کا ذکر کریں، جس کے ذکر پہ ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس کا نام اتنا اونچا ہے، جس کا ذکر اتنا اونچا ہے کہ اونچائیاں پستی میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں جب میرے محمد کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنایا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے، حضور علیہ السلام کی زبان سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1200 تک ہے، اس سے زائد کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے، 1000 کی تعداد بھی لکھی ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا، جدھر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہوتی، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے اشاروں پہ پوری کائنات ہے۔ اللہ اکبر، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے، اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضور کا ذکر سن کے اہل ایمان خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو ٹھنڈ بھی پڑتی ہے اور ان کی روح بھی رقص کرتی ہے۔ تو آؤ حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات آپ تک پہنچاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، آپ بھی حضور کے نوکر ہیں، تو لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے۔ ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم، اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئیں اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے، کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے۔ پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے، کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، کبھی یوں پیار کرتے۔ کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین، میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا، اس بوٹی کا نام حمزہ تھا۔ حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ، او ابو حمزہ۔ حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے، انیس بھی کہتے، انس بھی کہتے، اور مجھے یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے۔ حضور بڑی محبت کرتے، 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو، بس مجھے پیار ہی کیا ہے، جو کہ رحمت للعالمین جو ہیں۔ اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا، حضرت انس کے لفظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے، فعامدت امی ام سلیم الی تمر و سمن و عقت، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا، فصنعت حیسن، ایک حلوہ تیار کیا، فجعلتہ فی طور، اور ایک برتن میں ڈال کر کے، فقالت، فرمایا، یا انس اذهب بہذا الی رسول اللہ، یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ، یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فقل، اور ساتھ حضور سے کہنا، بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے، بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوال کے پڑھتا۔ حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، کیونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے، جا کہا السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے۔ اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز کو